بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور ایپیسوڈ اینڈ آف ٹائمز کے ساتھ، اور کچھ کنفیوژنس لوگوں کے اندر، کچھ کومنٹ سیکشن کے اندر لوگوں کے سوال اور جواب، اور اس کے لیے میرے ساتھ ہے رضوان بھائی۔ رضوان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، لوگ یہ بہت پوچھ رہے ہیں کہ افغانستان اب اینڈ آف ٹائمز کی بات گشت چل رہی ہے، اور کالے جھنڈے، یہ لشکر افغانستان سے نکلے گا اور سیاہ جھنڈے اس کے پاس ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی ٹربنز کا کلر تو بلیک ہے، لیکن ان کا جو فلیگ ہے وہ وائٹ کلر کا ہے۔ یہ ایک کنفیوژن ہے جو لوگوں کے اندر، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی شاید بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی آگے جا کے ان کے فلیگز کا کلر چینج ہوگا۔ داعش کا کلر بلیک ہے، شاید آگے جا کے دونوں میں کوئی پارٹنرشپ ہو جائے اور وہ بلیک ٹربنز کے ساتھ کلر جو ہے فلیگ کا وہ بلیک بن جائے۔ اور ایک کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیٹ اپ جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے، انہوں نے 3 نام اناؤنس کیے ہیں، تو یہ تو پریزیڈنشل سیٹ اپ تو جمہوری نظام کے اندر یہ طالبان جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو خلافت کی آواز بلند کی ہے اور خلافت کا قیام کیا ہے۔ ابھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بلاسٹ ہوئے ہیں 3، داعش نے کہا کہ یہ دونوں مل گئے ہیں ساتھ، اور لوگوں میں کافی اس بارے میں کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ لشکر جو سفیانی کا آنا ہے اور جس کا تعلق بنو کلب سے ہے، اور وہ لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ اس وقت جو شام کے اندر بشار الاسد کی جو حکومت ہے، اور وہ سفیانی ہے یا وہ سفیانی نہیں ہے۔ یہ سفیانی کیا انونیمس نام ہے یا یہ ابو سفیان سے یہ انہوں نے ریلیٹ کیا؟ کیا اس کا آپ ناظرین کو ذرا بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو افغانستان کا ہے نا سارا معاملہ، افغانستان والوں نے خلافت ہی قائم کرنی ہے، افغانستان والوں نے اسلامی نظام ہی قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی ان کی اور اس کے علاوہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو اب وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حالات کو دیکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ سارے وہ اپنے اسٹیپس لیں گے، کیونکہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں وہ ماضی سے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے جو جنگ کا حصہ رہے ہیں، وہ 20 سالہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ تھی، ایک بڑی ہی ایک ان پہ آزمائش کا وقت تھا، جس پہ الحمدللہ وہ سرخرو ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انہوں نے پھل بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو آگے وہ میرے حساب، جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ بڑے احتیاط سے سارے سٹیپس اٹھائیں گے، وہ جلد بازی نہیں کریں گے، نہ ہی وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جو کہ حکمت سے خالی ہو۔ بڑے طریقے سے وہ سارے سٹیپس اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب موومنٹ جو ہے یہ خلافت ہی کی طرف جا رہی ہے اور اسلامی نظام کی طرف جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو ان کے فلیگز کی جہاں تک ان کی بات ہے، وہ ان کے فلیگز بے شک وائٹ فلیگز ہیں، اس میں بلیک مارکنگ سے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ افغانستان کا فلیگ ہے جو افغانی مجاہدین ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کا القاعدہ کا وہ گروپ جو کہ یمن میں اس وقت فائٹ کر رہے ہیں، ان کا نام ہے ادنبین اسلامک آرمی۔ وہ بلانگ کرتے ہیں افغانستان سے، افغانستان بیسڈ وہ گروپ ہے، اور وہ بڑے عرصے سے یمن میں وہ جہاد کا حصہ ہے، فائٹ کا حصہ ہے، اور بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ بہت سے حصے میں انہوں نے یمن پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور بڑی اسٹرینتھ میں ہے وہ اس وقت وہاں پہ۔ ان کے جھنڈے کالے ہیں، اور وہ افغانستان سے ہی بلانگ کرتے ہیں، خراسان سے ہی بلانگ کرتے ہیں، اور القاعدہ کا وہ گروپ ہے، اور دشمن کے نشانے پہ القاعدہ ہمیشہ سے رہی ہے، یہ بھی رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھیں تو ان پہ بہت سے مغربی ممالک نے ان کو بین کیا ہوا ہے، ان کے خلاف ہے، ان کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا ہے۔ اور یہ اس کے اوپر حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ ادنبین ایکچولی کوٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نام کوٹ کیا جگہ کا، یمن میں یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، یہ بالکل سمندر کے ساتھ جگہ ملتی ہے، جہاں سے سمندری راستہ اگر ہم دیکھیں نا، ان کا جو بندرگاہ ہے ان کی، وہ ادنبین میں ہے۔
تو یہ 12,000 کا لشکر حدیث میں مینشن ہے کہ یہ 12,000 کا لشکر جو ہے یہاں سے ان کا خروج ہوگا. یہ جو بندرگاہ کا حصہ ہے ادنابین کی، یہاں سے سارے رستے یہیں پہ آ کے ملتے ہیں. اگر پاکستان سے بھی آپ جانا چاہیں، اگر ایران سے بھی جانا چاہیں، تو یہیں سے ساری انٹرنس کے رستے ہیں سمندری راستے کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں سے وہ لوگ نکلیں گے، یہاں سے لوگ آئیں گے، 12,000 کا لشکر ہوگا. اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں دوسری حدیث میں، موالی والی حدیث میں، کہ جب بڑی بڑی جنگیں شروع ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ اجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائیں گے، ان سے دین کی مدد لیں گے. ایگزیکٹلی یہاں سے ہی ملتی جلتی سچویشن ہے. یہ بھی ان کا تعلق بھی اجمیوں سے ہی ہے، یہ ان کا تعلق بھی مشرق سے ہی ہے. ادنابین اسلامک آرمی جو ہے، اور ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں. اور یہ ویکیپیڈیا میں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان میں، یہ خراسان کے ہیں اور افغانستان میں انہوں نے وار لڑی اور وہاں سے یہ پھر یمن میں آ گئے. القاعدہ اس وقت سرگرم ہے، شام میں بھی سرگرم ہے، عراق میں بھی سرگرم ہے، اور یہ یمن میں بھی سرگرم ہے. لیکن یہ اتنی بڑی جو تبدیلی آئی ہے خطے کے اندر، یہ جو اسلامی سلطنت کا قیام ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ نہیں نکلیں گے فلیگز لے کے اپنے؟ یہ نکلیں گے، لیکن آپ پہلے اس کو سمجھ لینا کہ ان کے بارے میں بھی جو حدیث میں جو بشارت ہے نا، کہ یہ ان سے بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. یہ الفاظ ہیں. وہ ان لوگوں نے بھی، ان سے بھی اللہ نے دین کی مدد لینی ہے، ان لوگوں کو بھی یہی سیم ورڈنگ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. تو یہ انہی کا ہی حصہ ہیں، افغانیوں کا ہی ایک سب گروپ ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے. تو بیسیکلی بلانگ ٹو دا سیم پلیس. تو وہ بھی ایونچولی آئیں گے، لیکن یہ تو موقع پہ موجود ہے نا. دیکھیں بات سمجھ نہیں ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا جو انیشیل جو ٹائم ہے ان کے جو آنے کا، اس میں شروع میں ان کے ساتھ لوگ تھوڑے ہوں گے. وہ مدینہ سے نکلیں گے اور مکہ میں پناہ لیں گے. وہ اس وجہ سے کہ وہ سفیانی کی طرف بھی آتا ہوں کہ وہ لشکر آئے گا شام سے. وہ ان کو خبر مل جائے گی حضرت امام مہدی کو کہ یہ لشکر شام سے آ رہا ہے اور میرے لیے آ رہا ہے. اچھا، لشکر جب ہم سمجھتے ہیں تو لشکر سے بڑی یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں ویسے ہی ہم سائیکولوجیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑوں پہ کوئی دوڑتا ہوا لشکر آ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے زمانے کے ساتھ ساتھ ڈیکوڈنگ کرنی ہوتی ہے. لشکر سے مراد، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ حضرت امام مہدی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. تو بیسکلی جس طرح ہم اپنی زبان میں آج کل یوز کرتے ہیں ٹارگٹ کلرز، تو انہوں نے بیسکلی ٹارگٹ کلرز بھیجنے ہیں. وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. پر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی کو آ کر یا تو ریسٹ کر لیں یا ان کو شہید کر دیں. وہ ان کے لیے آئیں گے. وہاں مدینے میں ان کو نہیں ملیں گے کیونکہ وہ مکہ میں آ چکے ہوں گے. پھر وہ مدینے سے جیسے ہی وہ نکلیں گے مکہ کی طرف آنے کے لیے، تو رستے میں ہی مقام بیدا ہے، وہاں پر ان کا لشکر دھنسے گا. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پوائنٹ ہوگا. اس وقت پھر پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہی امام مہدی ہیں، اور پھر کوئی کسی کے پاس اگر مگر چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. اس وقت پھر یہ جو افغانی جو ہمارے مجاہدین ہیں، یہ بھی پھر، کیونکہ دو رائے ہو سکتی ہیں. لوگ کہیں گے ابھی وقت ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن جب مقام بیدا کا لشکر دھنسے گا پھر تو سب کو ماننا پڑے گا. پھر تو حدیث کے بھی الفاظ ہیں، پھر عراق سے بھی لوگ آئیں گے، شام سے بھی لوگ آئیں گے، ہر جگہ سے لوگ آئیں گے. اسی میں پھر افغانستان سے بھی لوگ آئیں گے. لیکن جو ابھی جو بارڈر لگتا ہے نا، وہ لگتا ہے یمن کا. اور یمن میں اس وقت پوری خانہ جنگی ہے، اور وہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ شروع کے جو انیشیل جو سٹیجز ہیں اس میں یہ لوگ پہنچیں گے حضرت امام مہدی کی جو پہلی مدد ہے سب سے پہلی. اچھا، یہ ادھر جب یہ لشکر کی یا سنائپرز کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ حج کے دنوں میں یہ واقعات ہوگا اور منی کے اندر حاجیوں کو قتل عام کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا ظہور حج کے دنوں میں ہے اور اسی وجہ سے حج پر پابندی عائد کی گئی ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے، یا واقعی کرونا کی وجہ سے یہ؟ اچھا، یہ اس میں کچھ ضعیف حدیث ملتی ہیں جو کہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہ منی میں یہ واقعات ہوں گے. تو وہ ابھی واللہ عالم کہ اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے. برحال ضعیف حدیث ہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ جو صحیح حدیث ہے اس کی روشنی میں ہم اس دور کے قریب آ چکے ہیں. لیکن یہ جو حج پر اس سال پابندی لگی ہے، ان نیچرل سی بات ہے. دنیا میں سارے معاملات چل رہے ہیں ویکسینیشن کے ساتھ، اور حاجیوں کے اوپر اجازت نہیں ہے ہمیں حج کرنے کی. اور اگلے سال بھی اگر حاجیوں کو نہ کھولا جائے تو پھر تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ صرف ان کا مقصد ایجنڈا کچھ اور ہے.
دیکھیں سب پوری دنیا کھل چکی ہے اس وقت، بند کر دینا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. انگلینڈ کھل چکا ہے، امریکہ کھل چکا ہے، ساری دنیا اس وقت اپنی معمولات کی طرف شروع ہو گئے ہیں. سارے دنیا کے عام معمولات زندگی ریزیوم ہو چکا ہے سب پوری دنیا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر سعودی عرب میں ابھی تک ایون کہ جو لوگ وہاں پر آتے بھی ہیں دونوں مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، ان کو بھی مختصر ٹائم کے لیے اجازت ہے اندر جانے کی. ٹائم لمٹ دیتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں اس کو ٹائم دیتے. عمرے کے لیے میں نے پتہ کیا صرف 3 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. اس دوران آپ نے ایک بار اگر آپ باہر نکل گئے تو آپ کو ری انٹری بھی نہیں ہے. آپ کا وضو کرنے بھی اگر آپ دوبارہ جانا باہر پڑتا ہے آپ دوبارہ نہیں جا سکتے واپس اندر. اتنی انہوں نے پابندیاں لگا دیں، اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے مشکل بنا رہے ہیں اس کی ایکسیس، مکہ کی بھی اور مدینہ کی بھی، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا لوگوں کا. مکہ میں بزنسز تباہ ہو گئے ہیں، مدینہ میں بزنسز تباہ ہو گئے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا لائیو، مدینہ کی بھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، مکہ کی بھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. کہاں یہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور وہاں پر اب وہ چند لوگ ہیں جو کہ موجود ہیں اور حالات بس تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. بہرحال یہ چیز کلیئرٹی میں ہے کہ ہم اس دور کے قریب پہنچ چکے ہیں، سب کچھ اسی طرف جا رہا ہے. ہم آتے ہیں وہ آپ کے دوسرے سوال کی طرف، یہ جو آپ نے پوچھا بشار الاسد کا. بشار الاسد سب سے زیادہ اسٹیج پہ جو شخص ہے نا حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد، وہ بشار الاسد ہے. اسی لیے شام سے اس نے ٹارگٹ کلرز بھیجنے حضرت امام مہدی کو کیپچر کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے. اچھا اب ہمیں جو حسن حدیث ہے جو خلیفہ کی موت کے بعد انتشار ہوگا اور پھر حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، پھر اس میں لشکر آئے گا وہاں سے شام سے جو مقام بیضا میں دھنسا دیا جائے گا. یہ اس حدیث میں کلیئرٹی میں ہے کہ اس کے بعد بھی پھر ایک جنگ ہوگی، دوبارہ سے وہ ری گروپ کریں گے لشکر کو. حضرت امام مہدی کی جو پہلی جنگ ہے وہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے بنو کلب کے ساتھ جنگ ہے ان کی پہلی. ٹھیک ہے، یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں نا یہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں. یہ ایک انیشل اس نے جو ٹارگٹ کلرز بھیجنے نا 10 ہوں 20 ہوں 50 ہوں 100 ہوں، وہ مقام بیضا میں دھنسیں گے. اس کے بعد دوبارہ ری گروپنگ ہوگی، دوبارہ ان کے مقابلے میں لوگ لائے جائیں گے، دوبارہ ایک جنگ ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے بنو کلب کی جنگ. بنو کلب کا ذکر ہے باقاعدہ طور پہ. کتنی حیران کن بات ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس دور کو اسپیسیفائی کر دیا کہ یہی دور ہے. اب ہم اگر آنکھیں بند کر دیں بلی کو دیکھ کے تو بلی تو نہیں جانے والی، معاملہ تو سر پہ کھڑے ہیں. اب اگر آپ اسٹڈی کریں بشار الاسد کو، بشار الاسد کا جو تعلق بنتا ہے نا جس قبیلے سے، وہ بنو کلب سے بنتا ہے. اور یہ ننیال یا اس کا ددیال، اس کا ددیال، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں. تو وہ جو حدیث میں ہے اس کا ماموں ننیال بنو کلب سے ہوگا. میں اس کو آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں. اس کا دیکھیں، اس کا یہ بتایا ہوا کہ اس میں قریش کا شخص ہوگا کہ جو یہ ری گروپنگ کرے گا، اور وہ بنو کلب کی جنگ، اس کو کہا بنو کلب کی جنگ ہوا ہے. یعنی کہ اس کی جو پیچھے جو اس کی جو اسٹرینتھ ہوگی ساری وہ بنو کلب سے ہوگی. اب وہ جو ان کو ری گروپ کرنے والا بندہ ہے اس کو قریش کا کہا گیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تھوڑی سی اس کی اسٹڈی کی بنو کلب کی، یہ جب دور چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ کا اور یزید کا، انہوں نے اس دور میں شادیاں کی ہیں بنو کلب نے یہ بنو امیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ مل جل گئے ہیں دونوں قبائل. اتنی زیادہ انہوں نے آپس میں شادیاں کی ہیں، مروان کی بھی اور یہ یزید کی، اور یہ ساری یہ ایک مرج ہو گئے دونوں قبائل، بنو کلب بھی اور یہ بنو امیہ بھی. اور اس کے بعد یہ ان کی میرے خیال سے اسی نسبت سے ہی اس کو سفیانی کہا جاتا ہے. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ یہ چیز مجھے پتہ چل گئی کلیئرٹی میں کہ انہوں نے بہت زیادہ آپس میں جو ہے نا شادی کے ریلیشنز آپس میں قائم کر لیے تھے. تو اسی وجہ سے غالباً اس کو سفیانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں خاندان مل گئے شادیوں کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس کو بنو کلب کی جنگ کہا جاتا ہے. اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بشار الاسد اتنا ظالم جیسے اتنا ظلم کیا، شام کو تباہ کر دیا. یہ اتنی بڑی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب شام میں تباہی ہو جائے گی تو میری امت میں خیر ختم ہو جائے گی. آج یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو تھوڑی سی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اس دور میں گزر رہے ہیں جب خیر ختم ہو چکی ہے امت میں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایک مہر ہے کہ ہم اس دور سے گزرے جس دور میں خیر ختم ہو چکی ہے. صحیح حدیث ہے کہ جب شام کے لوگوں میں تباہی آ جائے گی یہ اور یہ
ڈسٹروائے ہو جائے گا شام سارا، تو اب یہ امت میں خیر ختم ہو جائے گی. تو یہ بشار الاسد اس کی وجہ ہے اس خیر ختم ہونے کی. اس نے شام کو تباہ کیا اور اس کا تعلق بھی بنو کلب سے. حضرت امام مہدی کی جو پہلی لڑائی ہے، جنگ ہے بھی بنو کلب سے. تو یہ سارے اتفاقات نہیں ہیں. ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے جو آپ کی بات کو اسٹرینتھن کرتی ہے کہ بچوں کے کھیل کود سے شروع ہونے والا فتنہ وہ تھمے گا نہیں یہاں تک کہ مہدی آ جائیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2011 میں بچوں نے دیواروں پر لکھا بشار الاسد کے خلاف، اور 200 بچے کے قریب وہ انہوں نے اٹھا لیے اور ان کو قتل کر دیا، ماں باپ پہ گولیاں چلا دی. تو وہی فتنہ آج تک چل رہا ہے جو تقریباً کم و بیش 10 برس ہو گئے اور فتنہ تھما نہیں ہے. بات رسول اللہ کی تو صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پہ لکیر ثابت ہوئی، اور امید ہے کہ یہ قریبی امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس تمام دنیا سے یہ مظالم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا جائے گا. تو وہ غالباً یہ آپ کی بات اسٹرینتھن ہو رہی ہے اس روایت کی روشنی میں بھی کہ وہ شخص بشار الاسد ہی ہوگا غالباً جس کے ساتھ جی اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ہم صرف انالیسز اپنے کر رہے ہیں، ہم صرف اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کر رہے ہیں، باقی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ چیز کلیئر ہے کہ وہ حدیث واقعی بڑی حیران کن ہے کہ بچوں کے کھیل کود سے یہ فتنہ سٹارٹ ہوگا شام میں. نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں یہ حدیث موجود ہے کہ بچوں کے کھیل کود سے فتنہ سٹارٹ ہوگا اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جائے گا. تو معاملات تو بڑے کلیئر ہیں چاروں طرف سے. آپ دیکھ لیں بہت سی حدیث ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. بہرحال میرے خیال سے اتنا کافی ہوگا اس ویڈیو کے لیے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات تھے سفیانی کے بارے میں اور بنو کلب کی لڑائی کے بارے میں، اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا افغانستان سے کالے جھنڈوں کا لشکر، تو ہم نے کوشش کی ہے اس ایپیسوڈ میں ان 2 پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالنے کی. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.